سامعین، ہماری یہ روایت ہے کہ ہم ہر اہم کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آئیے آج کے اس عظیم الشان تعلیمی اجلاس کو اللہ کی کتاب سے بابرکت بناتے ہیں۔ میں جس کے لیے اسی جامعہ کے سابق طالب علم جنہوں نے جامعہ الصفہ الاسلامیہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد کاشف العلوم گئے اور اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فراغت حاصل کی، یہ صفہ کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ وہاں کا طالب علم ندوۃ العلماء سے فارغ ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بہت اہم بات ہے۔ جن کا نام محمد ارشاد صفی کاشفی ندوی ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ درس قرآن سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حاضرین اکرام، ابھی آپ حضرات نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کی سماعت فرمائی۔ دین اسلام میں اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث میں علم دین کے حصول کو بڑی اہمیت اور عظمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہمیں بندوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ علم دین اور دین کا فہم اور شعور حاصل کرے اور روایتی اور مسلمان نہ رہتے ہوئے شعوری مسلمان بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ابتدا ہی اللہ رب العزت نے فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دین اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی دین اسلام میں علم کو اتنی اہمیت دی گئی کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو دین اسلام کی بنیاد عقائد ایمان پر ہے اور اس کا انجام، اس کا نتیجہ اس کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوگا، اور انسان کے لیے ایمان کی بقا اور اعمال صالحہ کے اوپر استحکام اسی وقت ممکن ہے جب وہ دین اسلام کا صحیح فہم اور شعور اپنے اندر پیدا کرے۔ اور دین اسلام کے اندر فہم اور شعور پیدا کرنے کے لیے علم دین ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنے کی اللہ رب العزت نے ترغیب دی۔ ہم جانتے ہیں کہ علم جو ہے نور ہے ہدایت کا، اور گمراہی ہے اور جو ہے جہالت گمراہی ہے، کفر اور شرک اور نفاق کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اور اسی فرق کو اللہ رب العزت نے بھی تسلیم کیا اور قرآن میں بیان فرمایا یوں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا اہل علم جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس آیت جو ابھی آیتیں شروعات میں تلاوت کی گئی، تو اس آیت کے تفسیر میں اور مفسرین نے اس آیت کو بیان کرتے ہوئے اس کا پس منظر یوں بیان کیا ہے کہ ابتدا میں جب لوگ اسلام قبول کرتے، جب بھی کوئی مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہوتا تو اس وقت ہر آنے والا مسلمان شعوری طور پر اسلام کی حقانیت کو جان کر پرکھ کر اسلام میں داخل ہوتا تھا، اور وہ اتنا پکا اور اتنا عقائد کے اعتبار سے اور اپنے دینی فہم کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہوتا
کہ ہر قربانی دینا اس کے لیے آسان ہوتا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اپنی جانیں دی، لیکن اسلام کو ایک مرتبہ قبول کرنے کے بعد وہ 1 انچ بھی اسلام سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن بعد میں جب فتوحات ہوئی اور مکہ مدینہ میں مسلمانوں کو قوت اور شوکت نصیب ہوئی، تو اس کے بعد جو اسلام کا پھیلاؤ ہوا اور لوگ جوق در جوق، قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگے، تو ان میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی اسلام کے حلقے میں شامل ہونے لگی جو مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن دینی فہم سے اور اسلام کے احکامات کی حکمتوں سے ابھی وہ لوگ پوری طرح واقف نہیں ہو پائے. تو ان کی اس حالت کو قرآن نے تسلیم کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ میں فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله واللہ علیم حکیم، کہ جو دیہاتی اور اعرابی لوگ ہیں وہ کفر اور شرک میں سخت تھے، اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ لوگ اسلام کے دینی احکامات سے بے خبر رہ جائیں اور جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف نازل کی. تو اس بات کے حل کے لیے اور تاکہ کوئی مسلمان بغیر شعور کے زندگی نہ گزارے اور اسلام کے فہم و فراست کو حاصل کر لے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حل پیش کیا ہے مسلمانوں کے لیے اور اس کا حکم دیا ہے. فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ ہر ایک بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ نکلے اور وہ آئیں اور اہل علم کی صحبت اختیار کریں اور علم کا مکمل شعور حاصل کرے، اس میں تفقہ حاصل کرے، علم کا مکمل فہم حاصل کرے، اور جب واپس اپنے علاقوں میں جائیں، عام مسلمانوں میں اپنے ایریے میں جائیں، تو وہاں پر وہ لوگ اس علم کو پھیلائیں، ان کو پہنچائیں اور ان کو بھی ان کے اندر بھی شعور پیدا ہو. تو یہ ایک بڑا اچھا ضابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے. اور علم ایسی چیز ہے جب انسان کے اندر علم داخل ہوتا ہے، جب دین اسلام کی تعلیمات کو، بنیادی تعلیمات کو، قرآن اور حدیث کو انسان اپنے سینے میں اتارتا ہے، تو یہ خود بخود انسان کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کی جو یوزلیس لائف تھی اس کو کارآمد بنا دیتا ہے. چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ تم میں جو جہالت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہے اگرچہ کہ وہ فقاہت حاصل کرے، یعنی دین کی اچھی سمجھ بوجھ حاصل کر لے. اور دین اسلام میں یہ ان آیتوں کے بارے میں جو آیت تلاوت کی گئی، اس کے بارے میں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ حصول علم اور طلب علم کی اساس ہے، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو دین کا اجمالی نصاب بھی بیان فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہے تو کتنا علم حاصل کیا جائے، اور دوسرا جب علم حاصل ہو تو ایک عالم کے اوپر اس کا فرض منصبی کیا ہے، اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، وہ بھی اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام میں اللہ رب العزت نے علم کے حصول کو فرض کا درجہ عطا فرمایا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ بنیادی احکامات کا علم حاصل کرنا، جو روزمرہ کے ضرورت کی پیش آنے والی انسان کی بنیادی عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، اگر کوئی تاجر ہے تو اس کی تجارت کا علم ہے، وہ تو ہر ایک کے لیے فرض ہے، اس سے تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہر وقت معاشرے میں ایسے موجود ہو جو مکمل دین کا اچھا بصیرت اور فہم اور شعور رکھتے ہوں، تاکہ وہ پیش آنے والے ہر مسائل کا دین اور شریعت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کر سکے. اور جب اتنا اہم مقام اور مرتبہ علم کے حصول کا اور علم کی اہمیت اتنی زیادہ تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جو فضیلت ہے وہ بھی اتنی ہی بڑی ہے. چنانچہ جو طالب علم ہے اس علم کے سفر کرنے والے کو جنت کا راستہ طے کرنے والا حدیث میں فرمایا گیا. حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص طلب علم میں سفر کرتا ہے، چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. اور ہمارا یہ علم حاصل کرنا اور یہ دین کا شعور اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر اور جستجو میں لگنا، یہ محض اللہ کا ایک انعام اور اللہ کا بے انتہا فضل ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ خیر کثیر ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس کو
حکمت یعنی علم عطا فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی، جس کو سمجھ اور شعور عطا کر دیا، تو اس کو بڑا خیر کثیر مل گیا، اور وہ بڑا اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دی۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسی کو اپنے دین کا علم عطا فرماتے ہیں، فہم عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارا علم کی جستجو میں لگنا، علم کی تلاش میں یہاں آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے بھلائی چاہتا ہے۔ چنانچہ علم کے حصول کے لیے جیسے پہلے بات آئی کہ اللہ نے یہاں پر صرف حاصل کرنا یعنی معلومات حاصل کرنے کو نہیں کہا، بلکہ یتفقہو کے لفظ سے تعبیر یتفقہو فرمایا ہے کہ دین کے علم کا اور دین کا مکمل بصیرت کے ساتھ اور اس کی سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کو حاصل کیا جائے۔ تو وہیں دوسرا پارٹ اس کا جو ہے، یعنی کہ اب علم حاصل ہونے کے بعد فوراً اسی آیت میں اگلا جز اس کا یہ بیان فرمایا، جو کہ ایک عالم کا فرض منصبی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے، اس کو وہ ہوتی ہے تعلم، یعنی تعلیم حاصل کرنا اور اس کو سکھانا۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تعلم کے لیے لینذروا فرمایا کہ ڈراؤ، خبردار کرو اور ان کو ہوشیار کرو، یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ آگاہ ہو جائے اور اپنی آخرت کی اور آنے والے وقت کی تیاری میں لگ جائے نا۔ اسی لیے اسلام کے اندر تعلیم کا مقصد جو ہے وہ اور قوموں کے پاس جو تعلیم کا مقصد ہے وہ نہیں، اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کا بڑا عظیم مقصد وضع کیا۔ چنانچہ اسلام میں تعلیم کا اصل مقصد اس آیت کی روشنی میں یوں ہو سکتا ہے کہ دین میں بصیرت حاصل کرنا اور آخرت کی فلاح کے لیے اپنی اور دوسروں کی تربیت کرنا۔ تو چنانچہ اس پس منظر میں ایک حدیث پاک بڑی اہم ہے جو ہم سب کے لیے بڑی کارآمد ہے اور سوچنے پر ہمیں مجبور کرنے والی ہے۔ اس حدیث کو پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، کہ جس کو موت آئے اس حال میں کہ وہ علم کی طلب میں مشغول ہو، اور اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی اہم ہے۔ فرمایا کہ جو وہ علم کی طلب میں تو مصروف ہے، لیکن اس کا مقصد اور اس کا منشا یہ ہے اس علم کو حاصل کرنے کا، لیحیی الاسلام، کہ وہ اس کے ذریعے اسلام کا احیا کرے، اسلام کو زندہ کرے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول بشارت دیتے ہیں، فرمایا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اس کو نبوت اس کو نبوت نہیں ملی اور نبی کو نبوت دی گئی تھی، ورنہ کام اس نے وہی کیا جس کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عالم با عمل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔